ہن آندے نے اسی نہیں سی کہندے کہ فرانسیسی سفیر نو کڈو، اسا تے آندے ہی نہیں سا، جھوٹ بول دے ہو، طے کرتے ہو معاملات حضور کے نام پر، بچوں کو مرواتے ہو اور پھر واپس پلٹتے ہو، اپنے مطالبہ جو حرمت رسول کا ہے، عزت رسول کا ہے، اطرت رسول کا ہے، اس کو واپس لیتے ہو اور قوم کو بے وقوف بناتے ہو۔ تم نے پہلے بھی قوم کے ساتھ 2 نمبری کی تھی، جب تمہاری جماعت کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ تھا۔ گاڑی لے جائے، حادثہ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، نقصان ہو جائے تو بندہ اپنی پیار دوستی کی بات کہندا ہے کہ یار کوئی بات تیری جان بچ گئی، مال آن جان والی چیز ہے، کوئی بات، چونکہ تیرا تعلق دوستی ہے، تیرے احسانات نے، نیکیاں نے، کوئی بات نہیں۔ قرض لے جائے واپس نہ کرے، تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، جس طرح اکثر ہوندی ہے، کیونکہ تو سمیں کدے لے کے واپس تو کیتا نہیں، توجہ ہے نا ماشاء اللہ، تو سمیں ہی کر دے ہو نا، ہمیں سمجھ آئے، تھوڑے چہرے تو سمجھ آ رہی ہے، تو سا کدے قرضہ لے کے واپس نہیں کیتا، پریشان ہو گئے ہو، یہ سنت تے قائم ہو نا طریقے تے، کدے واپس نہیں نہ کیتا، بولو شاباش، ہاں یہ مطلب ہے تو کدے سارے ہی نہیں کیتے۔ اس وقت میں ویکھنا چاہتا سا میں تھوڑے لاگی لین دین دے معاملات کرنے پہ جان ذرا تمہیں ویکھ لئی، یہ مطلب ہے تسی بالکل زیرو، یعنی تسی تے بندہ کی کہندا ہے دوست نو، کوئی مسئلہ نہیں، اگیر پچھیر لیٹ سویر یار ہوندی رہندی، کوئی بات، میرے پیسے دی تساں ٹینشن نہیں لینی، یعنی دوست لئی بندہ ہر قسم دی قربانی دین لوں تیار ہے۔ یہ ساری چیزاں قابل برداشت ہے نا، کی خیال؟ تساں روٹی نہیں نہ کھا دی تو میں بھی نہیں کھا دی، اس واسطے تسی ہاں پریشان نہیں ہونا ہے، یہ سارے ایکو بیماری دے سارے مریض ہاں، انشاءاللہ 11 بجے تو روٹی لبے گی انشاءاللہ، اس ویلے تواڈے کول پوچھاں گا جی برداشت تواڈی ہوئی تے گھنٹہ اور صحیح، جی تواڈی اخیر ہو رہی تو بس کر دیاں گے، کیڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بدر نصیر سلفی صاحب کو اسا بیانہ تو پڑھیا کو نہیں، بس اب لازمی 2 بجے تک لگیا رہنا۔ دعا کرو اللہ اس محبت نو، اس عقیدت نو، اس پیار نو، اور جنہ دوستاں نے اس پروگرام نو رکھے ہے، محترم عبدالرزاق صاحب اور انہاں دے بھائی جناب کاشف صاحب، چودھری کاشف صاحب، اللہ سب دے درجات دنیا چ بلند فرما دے، عزت نال نوازے، احترام نال نوازے، اپنے عقیدے دی خدمت کرن دی اور توفیق بخش۔ سنیے ذرا غور فرمائی، بندہ دوست لئی ساریاں قربانیاں دین نو تیار ہوں، قابل معافی، قابل رحم، لیکن اللہ نہ کرے اگر پتہ چل جائے کہ میرے دوست دی نظر میرے گھر وچ پاکیزہ نہیں، پتہ لگ جائے، کیونکہ اکثر ساڑھے معاشرے اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ دوست بناتا ہے، تعلق بناتا ہے، پھر وہ عزت نو خراب کر دے۔ اس واسطے دوست بنان تو پہلے، چونکہ کانفرنس دا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہ پہلو بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے کہ دوست بنان تو پہلے دوسری وچ کدے بھی غیر محتاط طریقہ اختیار نہ کر۔ حدیث سلسلہ حدیث سیدہ اندر کہ دوست نال اتنی دوستی رکھو کہ کل دشمن بن جائے تو نقصان نہ پہنچائے، یعنی ہر معاملے حد اعتدال ہے شریعت دا پیغام۔ جس بندے نے دوستی اور تعلقات اعتدال نو چھڑے رسوائی اس دا مقدر ضرور بنی۔ دوست نو دوستی تک محدود رکھو، انہوں گھر دی 4 دیواری داخل نہ کرو
کہ کدے ماں کو ہاتھ پھیران لگ پاؤ تو کدے بیٹیاں نو سامنے کرن لگ پاؤ تو کدی بہناں نو سامنے رکھن لگ پاؤ بھائی یہ ساڈا دوست ہے تے ساڈا برا ہے تے ساڈا گھر ایک ہوئی ہے تے کئی دوست ہوندے نا پھر آندے جی ساڈا انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے اسی ایکو فیملی بنے ہوئے جدوں ایکو فیملی بنے ہوئے پھر گل تو تمہیں سمجھ آ ہی گئی جدوں دوست ایکو فیملی بن جائے سمجھو کہ عزت رہی تے نہ ہی غیرت رہی ایکو فیملی نہیں ہوندی دوستی اپنی جگہ غیرت اور اسلام کے اصول اور جو ضابطہ ہے وہ اپنی جگہ بیٹھک تک اپنی دوستی کو تعلق کو محدود رکھی گھر میں اپنے دوستوں کا ذکر بھی بہت کم کیجیے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میں دوستوں کے تعلقات اور دوستوں کی شکل و صورت اور ان کی قد کاٹ اور ان کی عادات و اطوار کو مت بیان کیجیے دوستی کو دوستی تک محدود رکھی اگر اللہ نہ کرے پتہ چل جائے کہ میرے دوست دی نظر ساڑھے گھر گندی اور میلی ہو گئی تسی یہ پتہ کر لو تو انہوں پتہ چل جائے تو برداشت کر لو گے شاباش غیرت تے ہے نا برداشت نہیں کرو گے کہ بندہ کہہ سکتا ہے کوئی گل نہیں دوستی جو ہوندہ رہندا ہے نہیں نا برداشت کرو گے کیوں تسی دوست نو کہو گے کہ یار تو کوئی بھی نقصان کرے ہاں دوستی میں چھڑ سکتا سا لیکن اے جڑا کام تو کیتا ہے یہ میری عزت اور غیرت دا مسئلہ ہے تے غیرت جڑی ہے یہ محبت تے غالب ہوندی لہذا کسی صورت تینوں میں ان برداشت نہیں کر سکتا اس واسطے کہ تو میری عزت نو نقصان دیتا ہے تیری عزت تو میری خراب کی تھی اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا شرک معاف نہیں اس کرنا کیونکہ یہ اللہ کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے اللہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کے ساتھ شرک ہو یہ فطری بات شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے ایک مثال دیندے ہوندے سن کہ ایک بندے نو نا مسئلہ سنے علماء کولوں تے انہوں شرک سمجھ نہ آئے یہ تو گل سمجھے بس شرک حرام میں نہیں کرنا چاہیے لیکن اے نہ سمجھ آوے کہ شرک آندے کیوں ہیں اس بڑے علماء کو پوچھا میں شرک دا معنی سمجھاؤ یار شرک کیوں آندے لیکن وہ دی ذہن عقل گل ہی نہ بوے کہ شرک پتہ نہیں کیوں آندے کس بلا دا نہ آئے شرک انہوں کسی دسیا با فلاں پنڈ ایک عالم رہندا ہے بڑا زیرک عالم ہے تو وہ تیرا یہ مسئلہ جڑا ہے نا وہ حل کر سک وہ اتھے ٹور پیا پہنچے جا عالم نو ملیا اور کہنے لگا میں ایک لمبا سفر کیتا ہے ایک مسئلہ سمجھن لئی کہ شرک کس نو آندے اے میں سمجھو میں بڑے بڑے علماء کو پوچھا میرا مسئلہ کسے حل نہیں کیتا عالم سمجھ گئے بھائی کتھوں بندہ لینوں لتھا ہویا ہے تو اینو مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا وہ کہنے لگے تسی رات میرے کو ٹکو فجر دی نماز تو بعد میرا درس ہوندا ہے تو اتنے میں شرک دے مسئلہ واضح کر دیں گا چلو عوام نے بھی سمجھ آ جائے گی تسی بھی سمجھ لو انہیں کہا ٹھیک عشاء دی نماز پڑھی مولوی صاحب انہوں اپنے گھر لے گئے بیٹھک ہی جا کے وہ چرپائی لائی انہوں سوان لگے اور نال بیٹھک دے دوسرا کمرہ سی وہ جو کھڑکی اس پاسے کھل دی سی بیٹھک دی گھر دی طرف وہ کھڑکی بند اندر مولوی صاحب دا کمرہ سی مولوی صاحب گھر چلے گئے انہیں جا کے اپنی بیوی نے کہا مولوی صاحب نے مہمان ہے تو دوروں آیا ہے انہیں سویرے درس سننا ہے تو اس تو بعد جدوں اسی آ بھی ہے نا پھر انہیں جانا ہے ذرا ناشتی تو جلدی کر رہی ہے تو ناشتہ ذرا اچھا بنائی چنگا بنا لی بیوی نے پوچھا مولوی صاحب کو لوں مولوی صاحب نے آج تک کدیں یہ گل نہیں کہی بس چنگا ناشتہ بنا لیں تے کوئی خاص مہمان ہے کوئی خاص مہمان سے کہاں خاص مہمان ہے
پراٹھے دیسی گھی دے بنا لیں، نال کوئی انڈا انڈا بنا لیں۔ انہیں کہ مہمان کون ہے؟ اس آگے با نال کوئی سیویاں بنا لیں۔ بیوی پوچھا با مہمان کون ہے؟ اس آگے با نال دیسی مرغی دا سالن پہ بنا گوشت پہ تھے وہ بھی بنا لیں۔ بیوی پوچھے با مہمان کون ہے؟ وہ ایک اور ڈش بتا چھڑے۔ وہ پھر پوچھے با خیر ہے مہمان کون ہے؟ اس آگے با تو اس طرح کر نال کوئی سیویاں ہی بنا لیں۔ اس آگے با سارا کچھ بناواں گی لیکن دس دے صحیح مہمان ہے کون؟ اینا تکلف تے ساڑھے گھر کدے ہوئے ہی نہیں، پھر مولویوں دے گھر اینا تکلف تے کدے ہوئے ہی نہیں۔ کیونکہ ساڑھے ایک شیخ سن سرگودے تھے، مولانا محمد صدیق سرگودی رحمت اللہ علیہ، وراثت کے امام تھے، بہت بڑے شیخ تھے۔ وہ فرمایا کرتے جو مولوی ہوندہ ہے نا، ایک قوم دیاں دھیاں ہوندہ ہے، دھی دا مقام یہ ہوندہ ہے ایک گھر آوے تاں بھی کوئی شاید دینی پہندی، جے انہوں ملن جاؤ تاں بھی کوئی شاید لے کے جانی پہندی۔ پھر مولویوں دے گھر اینا تکلف، آخر وجہ گی بیوی نے سرار کیتا با حضرت جی پہلے دسو گے یہ ان مہمان بیٹھا کے سندہ پہ ہے میاں بیوی دا مکالمہ مولوی صاحب دی اہلیہ محترمات آواز آ رہی ہے سن رہے۔ اس نے کہا مہمان کون ہے؟ اس نے کہا مہمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، تنوں مہمان نال کی مطلب ہے؟ تو ذرا ناشتہ چنگا بنائی۔ اس نے کہا مہمان کون ہے؟ اس نے کہا تو لا گئی ہے زید، تو دسیو پوچھو بغیر رہنا نہیں، میں دوسری شادی دا پروگرام بنایا ہے تو وہ میں نے ویکھنا ہے تو ناشتہ چنگا بنائی۔ ہن دسو با ناشتہ بننا سی، ساری رات ناشتہ بنایا جی، بیوی مولوی نال تے مولوی بیوی نال میں شادی کروا لینی ہے تے میں انہوں ویکھ لینی ہے تے میں انہوں ناشتہ کھوانی ہے تے او ہن سنے پیا۔ سویر دی جو آزان ہوئی مولوی صاحب آئے اٹھ کے بیٹھ گئے، ساری رات جاگ دے رہے بیچارے، ناشتہ بنوان دے رہے۔ جب آئے نہ بیٹھ گئے، اس نے کہا اٹھو جی مہمان نو، اٹھو چلیے نماز پڑھی۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں نماز اگے جا پڑھاں گا، میں نہیں نماز اتھے پڑھتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جیڑا مسئلہ میں پوچھنا ہی نا وہ میں نے سمجھ آ گئی۔ وہ تہاڈی بیوی سمجھا دیتا ہے کہ ایک عورت جدوں اپنے جیسی عورت، ایک عورت اپنے جیسی عورت اپنے گھر برداشت کرنے لئی تیار نہیں، اینوں ہی شرک آندے۔ ایک عورت اپنے گھر اپنے جیسی دوسری عورت برداشت کرنے لئی تیار نہیں تے رب اپنی مخلوق وچوں کوئی اپنے جیسا کیویں پسند کرے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ شرک آندے کنوں نے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ۔ ہاں توجہ میرے حال 11 بجے میں تقریر شروع کران، 11 بجے تک تھوڑا چونکہ پہلی باری آیا تے آخری باری، اس واسطے میں تھوڑا ذرا اپنا ذہن ملانا پھر گفتگو شروع کرنے ہے انشاءاللہ۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کہ حافظ آباد چنو، ضلع حافظ آباد، شہر حافظ آباد، لاؤڈ سپیکر اس لئے اوپر والے چل دے ہوندے سن، ہن تے اندر والے بھی بند ہو بنا لے تے شیخ القرآن تقریر کر رہا سن۔ ایک بندہ کہنے لگا میں مکان دے چھت تے ستا سا، جدو شیخ القرآن دے قرآن پڑھن دی آواز آئی نا تو کہنے لگا با میں جانا اس بندے نو وینا ہے قرآن کون پڑھدا ہے۔ اتھوں گھر چل پہ تے بعد عقیدہ ایسی شرک تے لگے ہویا سی تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی گفتگو سنی آوے تے قرآن رات سنی آوے تے شیخ القرآن ہے کوئی مثال دے رہے نے، فرمان لگی ایک مرغی سی، مرغی جان دے دیسی مرغی، مرغی گوانڈن عورت نے آواز دیتی عورت نو، گوانڈن عورت نو کہ تواڈی جڑی مرغی ہے نا اینو ذرا سنبھالو، یہ ساڑھے گھر انڈا دے گئی ساڑھے گھر، اور بعد دفعہ مرغی جگہ نہ ملے نا تو وہ پھر گوانڈیاں دے جا کے انڈا دے آنے، اینو سنبھالو اپنی مرغی، انڈا بھی لے جاؤ تو مرغی بھی لے جاؤ میں پھاڑ لیجیے۔ یہ جڑی عورت گئی انہیں اپنی مرغی بھی پڑھی تے انڈا بھی چکیا
تے لے کے آ رہی تے نال ہولے ہولے نہ مرغی نو تھپکیاں مار دیے اپنے رنگ اس نو مار دیے تے نالے آن دیے بے وفائے آٹا میں پانی ہوں توجہ ہے آٹا میں تینوں پانی ہوں تو جدو انڈا دین دی واری آئے جا گوانڈیاں دا دے آنی نالے ماردی آندی ہے نالے ان سمجھاندی آندی ہے اپنی زبان نال کہ آٹا میں پانی ہوں تے انڈا جا کے گوانڈیاں دا دینی تو شیخ القرآن نے فرمایا جیڑی مرغی آٹا توڑا کھا کے انڈا گوانڈیاں دا دے وے تو انہوں وہ گوارا نہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ تو جدوں تسی رب دا کھا کے پھر سجدہ جا کے قبر تے کرو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا فرمایا انسان روٹی تو میں دینا رزق میں دینا تیرے واسطے زمین چھو غلہ جڑا تو بیج بو آنا ہے کیڑے مکوڑے نال زمین بھری ہوئی ہے وہ کون ہے جڑا چند دن اگن تک باہر نکلن تک تیرے بیج بکھیرے ہوئے دی حفاظت کرنا پھر حفاظت کر کے او دے وچوں انگوریاں نو باہر نکالنا پھر جے اینج سمجھ نہیں آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اے انسان تنو اپنے رب دے بارے کنے دھوکے اندر پایا ہے جاننا ہے اے بکرہ لے کے قبرستان قبر وال جا رہا ہے مزار وال جا رہا ہے دربار وال جا رہا ہے اے بیٹا لین لئی غیر اللہ دے دروازے تے بندہ چلدا جا رہا ہے ایک تصور دے اندر جرا جاؤ تصور دے دنیا اندر ایک بندہ قبر دا طواف کرن جا رہا ہے قبر تے سجدہ کرن جا رہا ہے قبر دا چڑھاوا چڑھان جا رہا ہے قبر تو نظر نیاز منن جا رہا ہے قبر تو بیٹا منگن جا رہا ہے مردیاں دے دروازے دی طرف جا رہا ہے مگر آواز آندی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرماندے نے تنوں کس دھوکے اندر پایا ہے تن کیڑے مولوی سمجھایا ہے کہ تیری رب دعا سندا ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں تنوں کنے دھوکے اندر پایا ہے تنوں کنے کیا تیری دعا نہیں سندا ہن تو 18 سالہ دا ہو گیا جوان ہو گیا بالغ ہو گیا 20 سالہ 25 30 سالہ جوان ہو گیا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک تنوں کنے دھوکے اندر پایا ہے وہ کیڑا مولوی ہے جڑا تنوں آندا تیری سندا ہی نہیں تیری دعا سندا ہی نہیں رب تیری دعا سندا ہی نہیں تنوں کنے دھوکے اندر پایا ہے جدوں تو سنان جوگا نہیں سے ادوں کون سندا رہیا ہے جدوں تو سنان جوگا ہی نہیں سے ادوں کون سندا رہیا ہے وہ کیڑا وقت ہے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا ہے انسان جدوں گھروں نکلنا ہے کہ رب میری نہیں سندا
جدوں تو گھر بیٹھ کے آنا ہے یا غوث آدم شیئن للہ، جدوں گھر بیٹھ کے آنا ہے یا علی مدد، جدوں گھر بیٹھ کے آنا ہے یا رسول اللہ مدد، جدوں گھر بیٹھ کے آنا ہے یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری، اس ویلے آواز آندی ہے یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم، تینوں کنے دھوکے چ پایا ہے، تینوں کیڑے مولوی نے سمجھایا ہے کہ رب تیری دعا پکار نہیں سندا، میرے بندیاں نوں میرے پیارے نوں بلان لگ پیا، انہوں نے مشکل کو حاجت روا کہن لگ پہ ہیں، تینوں میرے بارے کنے دھوکے اندر پایا، وہ کیڑا مولوی ہے جڑا آندا رب نہیں سندا، آندا رب تیری دعا ڈائریکٹ نہیں سندا، ایس دھوکے جی پیا نا کہ رب ڈائریکٹ تہاڈی دعا نہیں سندا۔ تے میں پوچھنا چاہنا جدوں بلاندے ہو یا علی مدد، میرا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی قبر مبارک کوفے شہر اندر ہے، ایتھوں آواز دیتی ہے، شہید ہویا 1400 سال ہو چکے نے، ایتھوں آواز دیتی ہے کہ اب میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ میری آواز سن لئی ہے، جواب آندا ہے جی ڈائریکٹ سن لئی، جی سن لئی یا علی مدد، درمیان کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ کوئی آسرا نہیں، ڈائریکٹ آواز کس کو؟ علی کو، یا علی مدد۔ 1400 سال ہو گئے شہید ہو گئے، قبر مبارک کوفہ شہر میں، یہاں سے ڈائریکٹ آواز دی ہے پاکستانی بندے نے، یا علی مدد، اے علی میری مدد کیجیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہاں سے ڈائریکٹ انہوں نے سن لی ہے، یا رسول اللہ مدد، کوئی درمیان اندر وسیلہ ذریعہ نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ نو آواز دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ آپ کی روضہ پاک، آپ کی قبر پاک مدینہ شہر میں ہے، 1450 سال ہونے کو ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، یہاں سے آواز آپ کی ڈائریکٹ حضور نے سن لی، درمیان کسی وسیلے ضرورت نہیں۔ یا امام بری ڈائریکٹ آواز سن لی، یا شیخ عبد القادر جیلانی ڈائریکٹ سن لی، یا اللہ مدد ہیں، وہ سنتا ہی نہیں، توجہ ہے، وہ سندا نہیں، وہ ڈائریکٹ سندا نہیں، یا اللہ مدد، علی پاک نو سنن واسطے وسیلے دی لوڑ نہیں، رسول رحمت نو آواز سنن لی وسیلے دی لوڑ نہیں، کسے پیر و فقیر نو ڈائریکٹ آواز سنن لی ضرورت نہیں، درمیان کسے وسیلے دی لوڑ نہیں سندا، ڈائریکٹ تے رب نہیں سندا، آواز آندی الا سا ما یحکمون، اے مشرکو بڑا برا فیصلہ کیتا جے، مالکم لا ترجون للہ وقارا، تواڈی نظر وچ میرا ہی وقار کوئی نہیں، ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، جڑا میرا قدر سی میرا مقام سی تسی نہیں پہچان پائے، آسمان پھٹ نہ جائے جملے پر کہ رب ڈائریکٹ نہیں سنتا، جس نے علی کو بنایا، رسول اللہ کو بنایا، پیروں کو بنایا، فقیروں کو بنایا، بزرگوں کو بنایا، جنات کو بنایا، انسان کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، تیرے ماں باپ کو بنایا، کل کائنات کو بنایا اور تھاما اور قائم رکھا، تدبیر کائنات کی ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، ساری مخلوق سنتی ہے۔ مشرکو بڑا برا فیصلہ کیا ہے تم نے رب کے بارے میں، پھر مجھے کہنے میں کوئی چیز آڑے نہیں ہے، تم نے نہیں پہچانا اہل شرک، تو تم نے رب کو نہیں پہچانا، رب سے بیگانے ہو تم، رب کی شان کو تم نے سمجھا اور جانا ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، سیاہ رات ہو، سیاہ رات کے اندر کالے سیاہ رنگ کی چیونٹی زمین پر چل رہی ہو، اللہ اس کے پیروں کا کھڑک عرش پہ سنتا ہے، اللہ نہیں سنتا تو پھر کون سنتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے میرے بارے سوال کرے، اے محبوب اعلان فرما دو کہ رب تہاڈا قریب، انتہائی قریب، انتہائی قریب۔ اللہ جی کتنے قریب؟ نحن اقرب، نحن اقرب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں اپنے علم دے لحاظ نہ شارک تمہیں زیادہ قریب،
شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب، اور مینوں وسیلے دی لوڑ نہیں، مینوں ذریعے دی لوڑ نہیں، وسیلہ او دے واسطے ہوندا ہے جڑا دور ہووے۔ مکان دے چھت تے چڑھنا ہووے تے کیڑی شے دی لوڑ پیندی ہے؟ اچھی بولو، مکان دے چھت تے چڑھنا ہووے کدی لوڑ پیندی ہے؟ اے تے لوگ اہل شرک سانوں مثالاں دیندے نے، مولوی جی اہل حدیث ہو وابی ہو جی فرماؤ جی مکان تے چھت تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ ہوندی ہے نا؟ میں کہ جی لوڑ ہوندی ہے۔ جڑا پھر اللہ تک پہنچنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں کہا نہیں، جڑے کیوں؟ میں کہا جڑا چھت ہے نا یہ 16 فٹ 14 فٹ 12 فٹ دور ہے، اللہ واسطے وسیلے دی لوڑ نہیں، کیونکہ وہ سنند لیاد نال علم دا نال اپنی بندے دی شاہ رگ تو بھی ایتھے، شاہ رگ تو شاہ رگ کتے ایتھے، شاہ رگ تو بھی قریب ہے۔ لا پوڑی، لا پوڑی اب بدبختہ، لا پوڑی، پوڑی لائیے تے میں کیا ہن پوڑی لائیے جن جی، میں کہ ہن چڑھ پھر، یعنی پوڑی لگ گئی ہے ہن میں چڑھا کیویں؟ تے میں کہ پھر کسے ہور نو آنے او ڈنڈے تے پیر رکھے، جدوں انہیں ڈنڈے تے پیر رکھیا میں کہ بول، یعنی ہن بولاں کیویں؟ سیڑھی تے ایتھے لگی تے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ واسطے کیوں مثالہ بیان کرتے ہو؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ دی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ واسطے کہ میں مثالہ بیان کرتے ہو؟ یہ سیڑھی وجہ تو وسیلہ، سیڑھی وسیلہ ذریعہ ہے، یہ پھر بھی وسیلہ سمجھے آتے پھر بھی سمجھ آندی ہے، تو وسیلے نو مشکل کشا کہنے لگ پہ ہیں، حاجت روا کہنے لگ پہ ہے، یہ سمجھ نہ آئے تے بڑے پیار نال محبت میں سمجھان دی کوشش کرنا۔ مکان دے چھت تے کوئی چیز موجود ہے، چار پائی بستر مکان دے چھت پہ تے بستر تے چار پائی خراب ہو جائے تھلے لیا، اے بچہ چڑھیا ہے، جوان چڑھیا ہے مکان دے چھت تے، انہیں تو چار پائی لے آندی تے بستر تھلے لے آندہ، اس نے کی استعمال کیتا ہے؟ وسیلہ۔ وسیلہ کنوں بنایا ہے؟ اچھی بولو، سڑ، یہ وسیلہ ہے، اس کا انکار نہیں۔ انکار کس بات ہے؟ ماں کہن دیئے پتر مگا بارش آ رہی ہے، مکان دے چھاتے سے جناب چار پائی پہ یہ بستر پہ تھلے لے آئے، بچہ جوان گیا ہے سیڑھی دے کول کھلو کے آندہ ہے، اے سیڑھی ہے، اے سیڑھی ہے، نی پوڑی ہے، نی پوڑی ہے، پوڑی ہے جی، میری ماں کہہ رہی ہے چرپائی ہوتے پہ یہ تھلے لیا، اے میں کھلوتا ہے پاگل نہ ہوئے تھے، پوڑی ہے، اب پوڑی ہے، میری ماں آندھی ہے چرپائی تھلے لیا، کسے کیا بے وقوفہ کی کہہ رہے ہیں؟ جنہیں میں پوڑی نو بلا رہے ہیں، اسے کہا پوڑی دے ذریعے چڑھیندہ ہے، پوڑی تو منگیندہ نہیں، جے ولی پوڑیاں سن تے پوڑیاں تو منگنا کیوں شروع کیتا ہی؟ پوڑی مشکل کشا نہیں ہوندی، پوڑی وسیلہ ہوندی ہے، اولیاء کے ذریعے رب تک پہنچا جاتا ہے، ان سے مانگا نہیں جاتا، وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے، وہ مالک نہیں ہے، مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، ان سے مانگنا حرام ہے، ان کا احترام، لیکن مردوں سے مانگنا حرام ہے۔ جدو ایک گل کہی نہ پتا ہے مولوی کیا آندہ تسی نہیں اپنی بیوی کو روٹی مانگ دے، او اللہ ہے، میں کہا نہیں، او غیر اللہ نہیں، میں کہا غیر اللہ ہے، یعنی او دے کو منگنا شرک نہیں تے پیرہ کو منگنا شرک ہے؟ میں کہا بیوی کو منگنا شرک نہیں، یعنی کیوں؟ میں کہا نکاح ہویا ہے، بیوی کو منگنا شرک نہیں کیونکہ نکاح ہویا ہے، تو جی دی تو سے کو منگ دے تو آڑا ہو دے نکاح ہویا ہے، بیوی سے تو نکاح ہوا ہے، اس سے مانگنا شرک نہیں ہے، یہ سمجھ نہ آئے تو سن لیجئے، بیوی گھر میں موجود ہوئے، بیوی کو کہنا روٹی لا دے، پانی لا دے، بستر بچھا دے، چرپائی بچھا دے، یہ میری جوتی سیدھی کر دے، یہ میرے کپڑے استری کر دے، یہ شرک نہیں ہے، یہ طاعت الاسباب، اس کی مدد ہے، اس کے تعاون ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں۔ تو جدوں بیوی پیکے چلی جائے، بیوی ٹور جائے پیکے، تو بندہ گھر گیا، تو اگوں بیکھا کنڈی لگی ہے، تالا لگا ہے، گوانڈیاں کھڑکایا، بس ساڑھے جی کے دے گئے، گوانڈیاں پوچھ دے بس ساڑھے جی کے دے نے، جی کینوں جی کہہ رہے ہیں؟ واقعی جیت ہے نا، ساڑھے جی کے دے نے، اسے کہا تو آڑھے جی پیکے ٹور گئے،
تے اے چابی دے گا نے تے اندر تسی چلے جاؤ. انہیں دروازہ کھولے, اندر جا کے بہ کے پتہ آندا ہے میری یہ بیوی ہے, روٹی لیا دے, پانی جلدی لیا. کسے کیا بھائی ایک کیوں کہہ رہے ہیں جنے بیوی کتنے جنے پیکے جنے, پھر توں کیوں کہہ رہے ہیں میری بیوی اتھوں بھی سن دیئے. بیوی پاس موجود ہوئے مدد لینا شرک نہیں ہے, بیوی پیکے ٹور جائے پیچھے پکارنا شرک ہے. ولی زندہ ہو دعا کروانا شرک نہیں ہے, ولی فوت ہو جائے پکارنا شرک ہے. اس کو شرک کہتے ہیں. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. مکان تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ پہندی ہے, لیکن رب تک پہنچنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ نہیں. ہجے تک وہ الفاظ بن کے تیری زبان تے نہیں آندے. اللہ تعالیٰ تے پہلے ہی جان دینے, پہلے ہی جان دینے تو کی بولیں گا, تو کہیں گا کی کہیں گا, کیڑی چیز منگیں گا, کیڑی چیز دی تنو تھوڑے توجہ فرمائیے. افسر نو ملنا ہوئے, ڈی سی نو ملنا ہوئے تے چپڑاسی دی لوڑ ہوندی ہے. میں کہ جی ہوندی ہے. جن اللہ نے ملنا ہوئے تو پھر کسے دی لوڑ کو نہیں. میں کہ ہے کیوں نہیں لوڑ. ڈی سی نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی لوڑ نہیں ہوندی. میں کہ جی ہوندی ہے. تو پھر پتہ کی ہوندہ ہے جن دسو. میں کہ ڈی سی نو ملنا ہوئے نا تو چپڑاسی دی لوڑ ہوندی ہے جن جی. تو میں پھر چپڑاسی کول بندہ جا کے آندہ ہے میں ڈی سی نو ملنا ہے تو میرا اے تعارف ہے تے جا کے اندر داس. وہ پھر اندر جاندہ ہے, وہ دستا ہے جی فلاں صاحب تو ان ملنا چاہتا ہے, سکا اندر لے آؤ. یہ اندر گیا, جدو ڈی سی نے مل گیا نا بندہ, اس آکھیا چپڑاسی نے تو ہو جا باہر, چل تو باہر نکلنا, یہ جانے تو میں جانا. اور میں دسو کیڑی مثال دے رہے ہو, کس کو بنایا چپڑاسی تم نے؟ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی, ہم کہیں گے تو گستاخی ہوگی, ہم کو نے کچھ کہا تو ناراض ہو گئے. کس کو چپڑاسی تم نے کہا؟ اولیاء کرام کو, بزرگان دین کو. چپڑاسی کا کردار صرف ملانے کا ہے, پھر اس کو اندر بیٹھنے تو کوئی نہیں دیتا. کیوں اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو؟ رب ڈی سی اور کوٹھا نہیں ہے کہ اس کے لیے مثالیں بیان کرو. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. وہ سنتا ہے, جانتا ہے اور قادر ہے. جن کو تم پکارتے ہو یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں, اس کی مخلوق ہے, یہ محتاج ہے. یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. جس پیر کو تم دفن کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے, مجھے بتاؤ وہ مشکل کشا کیسے ہوا؟ انہوں نوایا تو آیات مرید ہے. جب پیر فقیر بزرگ فوت ہو جائے بل دسو انہوں کون نواندہ ہے؟ مرید ہی نواندہ ہے نا. استنجا کون کرواندہ ہے؟ مردن جدو نوائیے پہلے کی کرائندہ ہے؟ بولو. اسے واسطے تو کرائندہ ہے استنجا تاکہ مولوی تسلی ہو جائے. بس سنن جوگا نہیں, ویکھن جوگا نہیں. یہ ویکھن جوگا سنن جوگا ہوندہ استنجا کسی اور کو کرواندہ. یہ استنجا کروا رہا ہے میت کو, پھر وضو کروا رہا ہے, پھر غسل دے رہا ہے, پھر اس کو تختے پہ اٹھا کے چرپائی پہ رکھ رہا ہے, پھر کفن دے رہا ہے. کفن دینے کے بعد 4 بندے اس کی میت کو اٹھاتے ہیں, پھر جنازے کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا مانتے ہیں. ہم تو زبان سے نیت کرتے نہیں, دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. آپ تو زبان سے نیت کر کے کہتے ہیں دعا واسطے حاضر میت دے, میت کو مانتے ہو, پھر قبر میں دفن کرتے ہو, پھر لپ لپ مٹی ڈالتے ہو. 3 لپے مٹی ڈالنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہو. دعا کرنے کے بعد نہ وہ اٹھا, نہ اس نے کھایا, نہ پیا, نہ ہلا, نہ جلا, نہ بولا. اس کو محتاج ہے نہانے کا, دھونے کا محتاج, اٹھانے کا محتاج, قبر میں اتارنے کا محتاج. جب گھر پہنچ رہے ہو تو کہتا ہے وہ سنتا ہے ہمیں کسی پاگل خانے میں داخل کرا دو. کیسے وہ سنتا ہے؟ قرآن کے الفاظ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں بس 11 بجے تقریر شروع کریں گا, تھوڑی توجہ ہے نا ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے میرے تو تنگ بیٹھے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اے میرے محبوب جی اعلان فرمائیے قرآن فرما اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں. اکھاں والا نبی نام, جی بولو اکھاں والا نبی نام.
اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں، دھوپ تے سایہ برابر نہیں، روشنی تے اندھیرے برابر نہیں۔ تے اللہ فرماندے نے عقل والے ہو، اے عقل والے لوگوں، جے دھوپ تے چھاں برابر نہیں، روشنی تے اندھیرے برابر نہیں، جے اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں، تے چوتھی بات کیوں من دیو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں، ذرا پیار نہ کہو مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں۔ قرآن کی آندہ ہے مردے اور زندے برابر نہیں۔ ایک جگہ تے میں بات کہی، میں آگے مردے زندے برابر نہیں، پتہ مولوی اگلے دن تقریر کر کے کی آندہ ہے اسی کدو آنا برابر نے، راتیاں میں رولا پائی رکھا مردے اور زندے برابر نہیں، اسی کدو آنا برابر نے، بس اینا ہی فرق ہے کہ زندہ تھوڑا سندا ہے، مردہ بہتا سندا ہے۔ لو جی آندہ برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، جنہوں اللہ چاہوے سنا دے وے، لیکن محبوب جی قانون کیے، ضابطہ کیے، وما انت بمسمع من فی القبور، جڑے قبر اندر نے، میت نے دفن اندر قبر اندر نے، وہ تواڈی پکار، تواڈی آواز، تواڈی دعا، تواڈی پکار نہیں سن دے، محبوب جی نہیں سن دے۔ وما انت بمسمع، تسی نہیں سنا سکتے کنانو، وما انت بمسمع من فی القبور، جدو کہو گے مردے نہیں سن دے، بولو مردے، ذرا پیار نہ کہو مردے، ذرا مل کے کہو مردے، ذرا اچھی کہو مردے، جڑا جڑا مردہ ہے ذرا اچھی بولے، اچھی کہو مردے، سن دے پہ مردے، مردے، ذرا مل کے کہو، کھل کے کہو، ذرا اچھی کہو، جو کچھ ہوندہ ہے ہو جائے گا، اچھی کہو مردے، 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 مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے۔ میں کیا مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، تو مولوی کہنے لگا اسی کدو آنے مردے سن دے، مردے سن دے ہی نہیں، لیکن قبر مردے ہوں دے نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، لیکن قبر جڑے بزرگ ہوندے نے وہ مردے ہوندے نہیں۔ میں کہا جی گل تہاڈی ویسے منطقی طور تے ٹھیک ہے، وچ مردے نہیں ہوندے، جان جی وچ مردے ہوندے ہی نہیں، وہ ہوندے ہی زندہ تے میں ایک بار فیصلہ نہ کریے، جان کیویں، میں کہا تجربہ کریے، جان کیویں تجربہ کریے، میں کہا اسی آنے مردے نہیں سن دے، تسی آندے ہو مردے سن دے نے، نالے آندے ہو وچ مردے ہوندے نہیں، پھر تجربہ نہ کریے، جان کیویں تجربہ کریے۔ میں ایک مولوی دیو جڑا زندہ ہوئے تے جیندہ ہوئے، جڑا کدے کدے کینیڈا تو واپس پاکستان آندہ ہوئے، وہ تسی مولوی دیو، کیونکہ دی عمر ہونی ہے 63 سال، وہ بھی جنگ دی سوغات ہے۔ کیوں جی بدن سی سلویز جنگ دی بھی بڑی بڑی سوغات ہے۔ میں کہا دے دے واپس، انہوں نے کہا دی میری عمر 63 سال ہوئے گی۔ انہوں نے جھوٹ بولنے لگے میں ڈر نہیں آندہ۔ ایک بندہ تھی نا پیر سی چیچا وطنی دا، چیچا وطنی دا ایک پیر ہے، تو انہوں نے کہا با میں 26 مئی نو مر جانا ہے، 26 مئی سارے مریدن انہوں نے پیغام بھیجا با میں 26 نو مر جانا ہے، جنہیں جنہیں ویکنا میں نو ویک لو۔ وہ 26 نو مرید نو جناب تحفے لے کے پیسے لے کے مر جو جانا، پھر تحفہ دینے دی کیڑی لوڑ، دنیا ٹری ہوئی، سارے مریدین اکٹھے جی۔ جدو مغرب دا وقت ہو گیا، اس آگے ہن بزرگن مل لو جی، مل لو، پیسے دتی جان، بکرے دتی جان، وہ پیسے ولیٹی جائے، انہیں مر بھی جانا ہے پھر بھی لئی جائے۔ پھر جناب وہ اندر چلا گیا، انہوں نے مرنا سی رات 12 بجے، جدو تاریخ بدلنی سی نا ادو نے مرنا سی، حالانکہ انہوں نے بیوقوف نے یہ نہیں پتا بھائی اسلام کی تاریخ شامی بدل جاندی، لیکن وہ اتنا شعور عقل ہوئے تو پھر مشرک ہونے دا کی فاصلہ۔ اور رات جی 12 بجے پیر فوت، جدو 11:55 ہوئے، انہوں نے کہا ہون پیر دے یا مرن دا بالکل 5 منٹ رہ گئے۔ انہوں نے آخری دیدار کرایا، این شکل باہر کڈی، سارے نے سلام دیتا، پیس پوز لے کے اندر وڑ گیا۔ وہ جناب اندر روئی جان، باہروں بندے روئی جان، ہونے اندروں خبر آندی ہے۔ 12:01 تے اندروں اطلاع آئی، حضرات عمر ود گئی۔
بے وقوف اکٹھی ہوئے سکے عمر ود گئی ہے بزرگاں نے ودھوا لئی ہے عمر وہ پھر ہاتھ چمی جان واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے ودھا دیتی اور یہ بزرگاں ودھوا لئی ہے زبردستی ودھوا لئی میں کہا لے آؤ پیر کوئی بزرگ جڑا کہندا سی میری عمر 63 سال ہوئے گی تے ہن 65-67 سال ہو گئی ہے مریا نہیں تے انہوں لے آؤ جن کی کرنا ہے میں کہ روز روز دا جھگڑا مکائیے رولا مکائی تسی آندے ہو سن دین اسی آنے نہیں سن دے تسی آندے وچ جیندے ہوندے اسی آنے وچ مرے ہوندے تو فیصلہ کریے جن کی میں کہ زندہ بزرگ دیو اسی انہوں نوانے ہیں کفن دینے ہیں انہوں غسل دینے ہیں انہوں کفور نہ رانے ہیں انہوں کفن پانے جن جیندے میں کہ کیڑے بزرگ مردے ہوندے جیندے ہی ہونا ہے نا جن پھر میں کہ میں وہ جنازہ پڑھاواں گا جن پھر میں کہ پھر انہوں دفن کر دیں گے جن پھر میں کہ 10 گھنٹے بعد انہوں قبر چو باہر کٹ کے تو انہوں نواز دعا کے واپس کر دیں گے جن وہ تو مر جائے گا میں کیوں مر کیوں جائے گا قبر جیندے نہیں ہوندے جن نہیں ہے جڑی قبر ہے نا یہ بڑی خطرناک یہ جیندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے تے جے مریا دفن کریے جی پہندہ ہے جس قبر میں تم کہتے ہو نا کہ مرا ہوا زندہ ہے اللہ کی قسم اس قبر میں زندہ بھی دفن ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے وَمَا تجربہ شرط ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ مردے اور زندے برابر مردے اور زندے برابر نہیں جنے جے مردے ایسا کیا مردے نہیں سن دے کہنے لگے تو آڑے ندیق آل الحدیث دے ندیق مردے سن دے نہیں یا نہیں میں کہ ساڑے ندیق مردے نہیں سن دے جب تک مردہ بندہ سن دا رہے سے کہتے دفن ہی نہیں کیتا اسی ڈاکٹر حکیمہ طبیبن بلانے نبض چیک کرانے بے بابے اور بے ہوشی اندر نے ذرا چیک کرو سنن جو گے ہیں یا نہیں ویکھن جو گے ہیں یا نہیں ڈاکٹر طبیب ہوتا پوری طرح مشینہ لا کے اور ٹوٹیاں شوٹیاں لا کے مشینہ لا کے چیک کر دینے جدوں تسلی دین کہ ہون سنن جو گا پھر اسی دفن کرنے تو آڑا حوصلہ ہے جیندہ جاگدہ سندہ دفن کر دے تو آڑا حوصلہ ہے ساڑا تے حوصلہ ہی نہیں پہندہ اسی دفن ہی ادھوں کرنے جدوں یقین ہو جائے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ مردے اور زندے بولو برابر نہیں کہنے لگے جے مردے سن دین قبر اندر میں کہ اللہ دے بندو مردے کیوں میں سن دین قبر اندر اے ویکھ لو اے حال مسجدہ بند کر دو ہر پاسو دیوار لگا دو بند کر دو بند کرن تو بعد ایک بندہ مکان دے چھاتو دے چڑھا دو اتو نو کہو او بولے تے تھلے نو کہو کہ او سنے یہ جیندہ نہیں سندا بند کمرے اندر تے من دسو مردہ کیوں میں سندا ہے عقل دے خلاف ہے منطق دے خلاف ہے قرآن دے خلاف ہے حدیث دے خلاف ہے دین دے خلاف ہے شریعت دے خلاف ہے عقیدہ توحید دے خلاف ہے کیوں آن دے مردہ سندا ہے مردہ نہیں سننا کہنے لگے جدوں قبرستان جان دے ہو میں کہ جی جاننے جنان دے ہو السلام علیکم یا آل القبور اے قبر والے توڑے دے اللہ دی رحمت سلامتی برکت ہوئے اے آن دے ہو یا نہیں میں کہ جی آنے یہ سلام دے یہ تے پھر سن دے نہیں تے پھر سلام کیوں دین دے ہو میں کہ سن لو آل الحدیث دا قیدہ سن لو سلام دو قسم دا ہوندہ ایک سلام تحیہ ہوندہ ایک سلام معمور ہوندہ سلام تحیہ ہوندہ ہے جڑا سنائیندہ ہے تے جواب دین واسطے جواب لین واسطے سلام دیویندہ ہے میں آیا مجلس اندر میں تو انہوں سلام دے وہاں یہ سلام تحیہ ہے یہ سلام تحیہ تحفہ میں سلام آپ کو دی آپ جواب دیں میں کسی ایسے گھر اندر گیا جتے کوئی بندہ نہیں رہندا خالی مکان میں پھر بھی وہاں جا کے سلام کہوں گا وہ سلام تحیہ نہیں سلام معمور ہے کہ اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے سلام دے بندا جدوں قبرستان جویند ہے ادو سلام دیویند ہے وہ سلام تحیہ نہیں ہوندا کہ انہوں سنن وہ سلام تحیہ نہیں ہوندا کہ وہ جواب دیون وہ سلام معمور ہوندا ہے انہاں واسطے سلامتی برکت رحمت دی دعا کرنی ہوندی ہے اے قبر والے ہو تواڈے تے اللہ دی رحمت برکت ہوے کہنے لگے نہیں جی اینج نہیں جی وہ سن دین میں کہ سن دین جنے جی تو میں مسئلہ سمجھاؤ جنے کیویں میں کہ 2-3 ایکڑا بھی جی قبرستان ہوندہ ہے تو بندہ ادھروں گیا ہے قبرستان گیٹ تو داخل ہویا ہے تو دوجے نکر تے نا قبرستان جیسے جا مکھد ہے اتھے بندے نو دفن کر رہے سن کچھ بندے زندے موجود سن وہ ایک قبر بنا رہے سن میں جا کے ادھروں گیٹ تو داخل ہو کے کیا ہے السلام علیکم یا اہل القبور ساری قبرستان دے میتاں سن لے جو جی سارے سن لے تو میں آگے میں دوسرے طرف پہنچیا اتھے بندے سن زندہ موجود جڑے میت نو دفن کر رہے سن میں انہوں کو پوچھا با میں داخل ہویا سا سلام تو دیتا ہے قبر والے تو سا سنیا انہوں کہ ایسا نہیں سنیا کوئی ایسی مردہ سا جی سن دے
اسا تے نہیں سنیا تو اتوں داخل ہویا تے تو آ کے سلام دیتا ہے، اسا نہیں سنیا، جیندیا نہیں سنیا، مریا ہویا ساریاں سن لیا ہے۔ تے میں کہا پھر دسو، جدو انہاں سلام سنیا، سنن تو بعد جواب دینا تے ضروری ہو جاندہ ہے نا، یعنی جی جی سلام دینا تے سنت ہے، جواب دینا کو ضروری ہو جاندہ ہے۔ میں کہا پھر جدو اساں سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور، مردہ سن لیا جی سن لیا، میں کہا انہاں پھر جواب دیتا ہے جن جی دیتا ہے انہاں ضرور، میں کہا انہاں جواب کیا دن جن وعلیکم السلام یا اہل الدنیا، تے میں کہا تسی سن دے ہو جواب یعنی نہیں، اچھا تسی سلام دیو تے مردے سن دین جی سن دین، تے او اگو جواب دیوان تے تسی سن دیو جانے نہیں، اچھا تسی سلام دیو تے مردے سن دین جانے جی سن دین، تے مردے جواب دین تے تسی سن دیو جانے نہیں، تے میں کہ تسی سلام دیو تے مردے سن دین جانے سن دین، تے او جواب دیوان تسی سن دیو جانے نہیں، اسی کوئی مردے ہیں جو سنی ہیں اسی تے زندے ہیں نا، میں کہ جی تسی سلام دیو تے مردے سن دین یعنی جی مردے سن دیں، تے میں کہا او جواب دیوان تسی سن دیو جانے نہیں، تے میں کہا پھر انصاف کرنا چاہیے یعنی کی، میں کہا بزرگاں باہر کر لینا چاہیے تے تینوں اتھے پا دینا چاہیے، یعنی پھر کی ہوئے گا، میں کہا پھر اے ہوئے گا یعنی پھر اسی انج کریں گے، باہر آ گیا تو اس نہیں سننا، اسی اندر ٹر گئے تے پھر ایسا سننا شروع کر دینا۔ اللہ کی قسم ان کا عقیدہ عقل دے بھی خلاف ہے، نقل دیتے ہے ہی ہے نا، شریعت دے خلاف تے ہے ہی ہے۔ فَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، زندے اور مردے برابر نہیں، رب جنہوں چاہے سنائے، مردے انہوں محبوبہ تسی سنا سکتے نہیں۔ قرآن ایک اور آیت فرما وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں جڑا انہوں بولاندہ ہے جڑے قیامت تک سن دے نہیں ہو سن دے، جے سن لون تے جواب نہیں دیں دے، رب آندہ جواب تے تاں دے ون جے سنن وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، توڑی پکار تو دعا تو غافل نے، ہر ویلے ہر وقت دعا کون سن دے؟ اچھی بولو، ہر ویلے ہر وقت ہر بندے دی دعا کون سنن ہے؟ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن، اپنا واقعہ سنایا کردے سن کہ اسی بغداد دے عراق دے دورے دے گئے، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے نال دورے دے دوران اسی بغداد اندر ساں، بغداد اندر پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، فرمان لگی اساں کیا چلو آئے ہیں تے قبر تے ویکھی، اندر چلے گئے قبر جناب پیر عبدالقادر جیلانی دربار تے چلے گئے، اندر جا کے کی وینے ایک بابا ہے پاکستانی گئے ہویا رو قبر تے لیٹے ہویا تے آندہ بابا جی مہینہ ہو گیا لیٹیاں پہ آواں آندہ وہاں تو انہوں پکارنا وہاں ہون تے میری بات سنو تے میری دعا قبول کرو۔ حافظ صاحب فرمان لگے میں ہے ساتھ سرکاری مہمان لیکن ریا نہ گیا، میں اولی جا بابے دے نیڑے ہو گیا، بابا جی جس پیر نو بلا رہے ہو اے پنجابی نہیں سمجھ دے، نہ دی زبان عربی سی، عربی پکارو۔ جنہوں بابا میرے وال اٹھ کے آندہ ہے مولوی جی میں نے عربی نہیں آندی، میں کی کراں؟ حافظ صاحب فرمان لگے پھر انہوں پکار جڑیاں ساریاں بولیاں جان دے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پیر پنجابی نہیں جاندہ تے مرید عربی نہیں جاندہ، ضعف الطالب والمطلوب، پیر بھی کمزور ہے تے مرید بھی کمزور ہے، سن لیجئے رب تو سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی نفع و نقصان دا مالک نہیں، پیر مشکل کشا نہیں، حاجت روا پیر نہیں۔ اللہ دی قسم ہے ساڑھے علاقے اندر سرگو دے علاقے میں نو بہاول پور دا تے پتہ نہیں، سرگو دے علاقے اپنے علاقے دا میں نے پتہ ہے، ساڑھے علاقے اندر مرید مشکل کشا نے، مرید اساں دے پیرانوں منگدیاں ویکھیا، اساں دے پیرانوں منگدیاں ویکھیا، کہتے یاد آ جانے پھر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے سن، اسی سفر تے جا رہے گڈی تے جا رہے تے پامپ تے کھڑے نا، پامپ تے کھڑے تے ایک پیر بڑا وڈا سی تے گدی بڑی وڈی سی، او دی آنکھیں پجارو رکی تے او دوڑے جائے بات والے پاس، طبیعت خراب ہونی وہ دوڑے جائے تے شیخ القرآن پھر شیخ القرآن سن فرمان لگے حاجت روانوں کی ہو گیا ہے
حاجت روا نو کی پہ گئی ہے؟ حاجت روا نو حاجت پہ گئی ہے۔ میں دسو پیران دیاں گڈیاں جدو خراب ہو جان مستری ٹھیک کردہ ہے یا پھوک ٹھیک کر دیئے؟ اچھی بولو۔ جدو پیران نو جتی دی لوڑ پہ جائے جا کے دکان تو لیندے نے موچی کولو بنواندے نے یا ایویں جوڑ لیندے نے۔ یہ پیران نو کپڑے سوانے پہ جان درزی دے محتاج ہے نہیں یا نہیں، پیر روٹی دا محتاج ہے یا نہیں، جڑے محتاج نے انہاں مشکل کشا حاجت روا کے نعام نے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ سانو غلط آندے نے کہ اہل حدیث ہو تسیں پیر فقیر نہیں مندے، ایک بندہ من آندا تسیں پیر فقیر نہیں مندے، پیر فقیر نہیں مندے، پیر فقیر نہیں مندے۔ میں کہا جی مندے آ جانے کی؟ میں کہا پیر فقیر مندے آ جانے تسی مندے ہو؟ میں کہا جی جانے پیر فقیرن مندے ہو؟ میں کہا جی مندے آ جانے کی مندے ہو؟ میں کہا پیر فقیر مندے آ جانے کی مندے ہو؟ میں کہا پیر فقیر مندے آ، پیر فقیر مندے آ، پیر فقیر مندے پیر نو فقیر مندے آ، پیر نو اچھی بولو، پیر نو فقیر مندے آ، پیر فقیر ہوندہ ہے، پیر فقیر ہوندہ ہے، پیر فقیر ہوندہ ہے، پیر اچھی بولو، پیر ذرا مل کے کہو پیر کون ہوندہ ہے؟ پیر فقیر ہوندہ ہے، فقیر محتاج ہوندہ ہے، پیر فقیر ہوندہ ہے، پیر فقیر ہوندہ ہے، پیر داتا نہیں ہوندہ، پیر فقیر ہوندہ ہے، پیر حاجت روا نہیں ہوندہ، پیر فقیر ہوندہ ہے، پیر فقیر ہوندہ ہے، پیر ذرا مل کے کہو پیر اچھی بولو، پیر فقیر ہوندہ ہے، داتا نہیں ہوندہ، حاجت روا نہیں ہوندہ، مشکل کشا نہیں ہوندہ۔ میں ایک نکاح پڑھایا نا تے وہ نا اور رجسٹر تے لکھ دین، میں جو نا لکھیا نا ایک گواہ دا نا لکھیا تے میں گواہ دا نام لکھ کے پوچھا بھائی دے ولدیت کی؟ انہاں کہا پیران دیتا۔ یقین جانو اجے بھی ساڑھے محلے چاہے پیران دیتا۔ وہ جدوں میں کہتے ابے دا نا کی؟ کہنے لگی جی پیران دیتا۔ میں کہا جی میرا قلم رک گیا۔ میں کہا گواہ کوئی اور لکھاؤ۔ ہو سکے ساڑھا ہے ہی گواہ ہے۔ میں کہا میں نہیں لکھنا گواہ، میرا وہ لکھاؤ گواہ جیدہ پیو دا نام اللہ دیتا ہوئے۔ میں نہیں لکھا۔ میں کہا میرے ہاتھ نہیں جے پیران دیتا لکھ دے۔ آندھا تو انہوں کی اعتراض ہے ساڑھے ابے دا نا ہے؟ میں کہا تو آڑے دا میرے دا نہیں نا، نہیں لکھ دا پھر جنہیں تسی لکھو۔ میں کہا غلط فہمی دا شکار ہو، میں نہیں لکھ دا۔ میں کہا پھر بھی لکھنا واسطے پھر بھی تیار ہے وہاں جے پیر دیتا ہوں دا، جے پیر دیتا ہوں دا واسطے چلو پھر بھی لکھ لیندہ ہے با پیر دیتا ہے، اے پیر ہاں پیر دیتا ہوئے بندہ پھر بھی چلو برداشت کر لیندہ با پیر دیتا ہے تو پیر ہاں ہے۔ یہاں ایڈا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ تائیں ساڑھے استاذن فرما جڑے مشرک ہوتا ہے نا عقل تھلے رکھ کے آپ ہوتے بہ جاندہ ہے، انہوں کاک سمجھ نہیں ہوتی میں کی کر رہے ہوں؟ پیر آن دیتا۔ یَحَبُ لِمَنْ یَشَاءُ اِنَاسًا وَیَحَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ بیٹے بیٹیاں کون دیندہ ہے بولو؟ بیٹے بیٹیاں تے رب دیندہ ہے، بیٹے بیٹیاں تے رب دیندہ ہے۔ اور ایک انڈیا دے عالم نے انہوں نے بڑی پیاری بات سنائی، انڈیا کے وہ عالم ہیں تو انہوں نے بات سنائی سچا حقیقی واقعہ اپنی گفتگو میں۔ ایک عورت دی شادی ہوئی، اہل حدیث بچی کا نکاح ہو گیا کسی غیر اہل حدیث کے گھر، کوئی تسی بھی مہربانی کر لیا کرو، عقیدہ ویکھ لیا کرو، وگرنہ وہ بچی قیامت والے گربان پکڑے گی۔ نکاح ہو گیا بچی دا، بچی عقیدے میں پختہ سی، پکی سی، اللہ دا امر اولاد 2-3 سال ہو گئے اولاد کوئی نہ ہوئی، ان کڑ شروع ہو گئی گھر وچ، سارے کہن وہ فلاں بزرگ کول فلاں دربار تے جائیے نا، تو جڑا دولہا سی نا اس لڑکی دا شوہر، او دی ہمشیرہ دا شادی نہیں سی ہو رہی، نکاح نہیں سی ہو رہا، وہ جوان ہو گئی، وڈیری عمر ہو گئی، 35-40 سالوں پہنچ گئی، او دی شکل کوئی خوبصورت نہیں سی، شکل لحاظ بدصورت، نکاح رشتہ لوے کو نہ رشتہ ہوئے کو نہ، 40 سالوں پہنچ گئی، اور روز کون اس نو اہل حدیث خاتون نو بچی نو تسی جو مندے نہیں، نہ تیری ماں مندی نہ تیرا پیو مندہ ہے، تسی ساڑھے گھر جواب بنا گئی ہیں، تنو اسی لے چلیے فلان دربار تے اوتھے انشاءاللہ جاندے نہ اللہ کرنا ہے تے پیران دیتا۔
پیٹا لب جاونا وہ کہنے لگی جدو میں تنگ آ گئی نا روزانہ کمن جدو چولہے دے کٹھے ہونا او توں جی مندی کوئی نہ ہوئی ہوتے پھر توں وابڑ ہوئی ہوتے مندی کو چلیے نا او سا کہ بس تسی انج کرو نا میں رہن دیو توں لے جا اپنی بہن نو تے اینو بنوا لیا سونا تے دا کوئی رشتہ لے لوے جی اے ہو گئی خوبصورت تے میں بھی ٹر جا سا جی دی شکل پیر چا بدلے نا تے سونی چا کرے تے پھر میں بھی نال ٹر جا سا نالے اے مگروں لے جا سی نالے میں بچہ لا بجا سی او ساکھے او سونا تے نہیں کر سکتا فرمایا جے سونا کرن تے قادر نہیں پھر پورا بچہ دین تے بھی قادر نہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے انسان تنو سونا کنے بنایا اچھی بولو کون ہے بنان والا فرمایا جے ایویں سمجھنا آئے تو میں کیا کرنا توجہ فرمائیے کہ کیڑا رب ہے جنہیں تنو کتھوں بنایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ کیویں آندے اور رب تو اڑی دعا پکار نہیں سندا کدوں دا نہیں سنن لگا نعوذ باللہ میں دسو ذرا توجہ فرمائیے جیڑا بندہ کہے نا کہ رب تھوڑی دعا نہیں سندا بغیر وسیلے تو ادھنا لڑنے نو بٹھا لینا کول انہوں پوچھنا میں تیری عمر کتنی توجہ ہے تو انہوں گال سمجھا رہے ہیں انہوں پوچھنا میں تیری عمر کتنی وہ آکھے گا میں میری عمر 40 سال ہے مثلا تو تسا انہوں اور پیارا اچھا تو 40 سال نے جی 40 سال آج تو ٹھیک 20 سال پہلے تیری عمر کتنی سی وہ کی آکھے گا 20 سال جدو 20 سال آگے پھر انہوں پوچھنا اس تو 10 سال اور پیچھے جائیے تو تیری عمر کتنی سی جی 10 سال اس تو پیچھا 9 سال جائیے تیری عمر کتنی آئی ہو سکے 1 سال ہو سکے 11 مہینے پیچھا جائیے تو پھر ہو سکے 1 مہینہ ہو سکے 29 دن پیچھا جائیے تو پھر ہو سکے 1 دن ہو سکے 23 گھنٹے پیچھا جائیے تو پھر ہو سکے 1 گھنٹہ ہو سکے 59 سیکنڈ پیچھے جائیے تو پھر جو سکے میں 1 منٹ دا سکے جدو 1 منٹ تو اور پیچھا جائیے تو کتھے آئے جنے ماں دے پیٹے جنے تیری اتھے کون سندا آئی ثم جعلناہ نطفتن فی قرار مکین ماں دے پیٹ اندر تو 9 مہینے رہے ہیں اس تو پیچھے دا چل تو کتھے سے 1 قطرہ پانی دا باپ دے صلب اندر دوسرا قطرہ من بین الصلب والترائب 1 قطرہ ماں دی چھاتی اندر دوجا قطرہ باپ دے صلب اندر ایتھو قطرہ نکلے ہے اتھو قطرہ نکلے ہے ثم جعلناہ نطفتن فی قرار مکین اینجی پیداش دا طریقہ سید علی حجویری دا اہی طریقہ پیداش سید بابا بلے شاہ دا اہی طریقہ پیداش حضرت بابا فرید ہے اہی طریقہ پیداش حضرت سلطان بہود ہے اہی طریقہ عبداللہ شاہ غادی ہے سارے بزرگ سارے صوفی ثم جعلناہ نطفتن فی قرار مکین ثم خلقنا النطفت علقتن کیڑا ہے جنہیں پانی دے 1 قطرے تو وہ نہیں سنتا اے پانی دا 1 گلاس پورے اجتماع اندر میری کھلی دعوت ہے پانی دا گلاس میرے کو پکڑ لو کوئی چونا بھی یہ نہیں ملانا کوئی مٹی بھی یہ نہیں ملانی کوئی چیز یہ نہیں ملانی صرف پانی دے وچ ہاتھ پا کے پانی نو جوڑ کے میں کوئی نقشہ بنا دو پانی اپنے ہاتھ دے لا لو مٹی دے اندر بھی نہیں پانا کسے شے اندر اس پانی نہیں پانا اس پانی نال کوئی شکل بنا دیو نہیں بنا سکے ثم جعلناہ نطفتن رب آندہ ہے اے تہاڈے کول پانی دا تے گلاس موجود ہے جتھوں میں تانوں بنایا ہے او 1 قطرہ ہے تے پانی دا قطرہ ہے پانی نال کوئی انسان کوئی صورت شے نہیں بنا سکتا ثم جعلناہ نطفتن فی قرار مکین ثم خلقنا النطفت علقتن فخلقنا العلقت مضغتن
فخلقنا المضغة عظاما تینوں ماں دے پیٹ اندر پانی دے قطرے تو جمع ہویا خون بنایا ہے، خون بنان تو بعد انہوں بوٹی بنایا ہے، بوٹی بنان تو بعد وہ دے اندر ہڈیاں جوڑیاں نے تے 9 مہینے تینوں ماں دے پیڑی رکھیا ہے، ماں نوں درد بھی نہیں ہون دیتا تے ماں نوں کھڑک بھی نہیں ہون دیتا۔ پھر جدوں تو بن گیا ثم انشأناه خلقا آخر، جدوں تو بن گیا پوری تیری صورت بن گئی ہے، پھر تیرے وجود دے سر تے وال اگائے نے، اگان تو بعد تیری صورت نقشے بنان تو بعد الذی خلقک فسواک، پھر دا انگلیاں نو برابر کیتا ہے، دوہاں پیرا نو برابر کیتا ہے۔ جدوں جوتی خریدن واسطے جوتی والی دکان تے چڑھنا ہے، ایک پیر پورا کرنا ہے، پورا کرن تو بعد ریٹ طے کرن تو بعد جوتی خرید کے ٹور پہننا ہے۔ دوجا پیر کیوں نہیں ہوں چیک کیتا، ہو سکتا ہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آواز آندی ہے نہیں، بنان والے کاریگر نے انج بنایا ہے۔ میں اتنا یقین ہے کہ دوجے پیر دا سائز اوہی ہے جو اس پیر دا سائز ہے۔ کیوں؟ الذی خلقک فسواک، الذی خلقک فسواک فعدلک 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 فعدلک، ایک قرات اندر فعدلک دے الفاظ نے، فعدلک کیڑا ہے جس نے برابر برابر بنائے۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جدوں تو بن گئے ہیں، سور گئے ہیں، پھر تیرا اگلا مرحلہ کیڑا ہے؟ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ۔ جڑا آندہ رب نہیں سنندہ، جڑا آندہ رب قادر نہیں، رب وسیلے دا محتاج ہے، وہ کچھ اور نہ پڑھے، ایک آیت لکھ لو ثم السبیل یسرہ۔ علماء جانتے ہیں میں معنی اپنی زبان اندر تو کر نہیں سکتا، بہن مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہے، قرآن کی اندر ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ۔ تو بن گیا ماں کے پیٹ کے اندر، پوری طرح جب بن گیا 9 مہینے گزر گئے، تیری ولادت کا پیدائش کا وقت آیا، ثم السبیل یسرہ۔ تیرے دنیا میں آنے کے لیے راہوں کو آسان کس نے کیا؟ میرے بارے کہتا ہے وہ سنتا ہی نہیں۔ راستوں کو آسان بنا کے ہم تجھے دنیا میں لائے، پھر تجھے ماں نے اپنی گود میں اٹھایا، پنجابی تو جانتا نہیں، عربی تو سمجھتا نہیں، انگریزی تو بولتا نہیں، اشاروں کی زبان تو جانتا نہیں، جہان تیرے لیے نیا ہے، تو بولی سمجھتا نہیں، تیرے دل و دماغ کی وہ تیرے ذہن کی ساری میموری خالی ہے، کوئی الفاظ تو نے سنے نہیں، تو چیخنے لگ گیا دنیا میں آگے۔ میں مانگوں گا کیسے، میں کھاؤں گا کیسے، میں رہوں گا کیسے، میں پیوں گا کیسے، میرا خیال کون رکھے گا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے کہا تیری ماں کو چک اپنا بچہ تلا سینے۔ یا اللہ میری بولی جانتا ہی نہیں، سینے سے لگاؤں کیوں؟ فرما لگا تو صحیح، پیٹ کے اندر ہی سینے سے دودھ پینے کا طریقہ ہم نے اپنے رنگ میں سمجھا دیا ہے۔ سمجھ گیا ہے بچہ، ماں کی چھاتی سے لگا دودھ خود بخود پینا شروع ہو گیا۔ یہ پہلی اٹکل، یہ پہلا طریقہ دسو ماں نے دسیا ہے یا پیر نے دسیا ہے یا بزرگ نے دسیا ہے، ابے نے دسیا ہے یا دائی نے دسیا ہے؟ کون ہے جڑا پہلے دن بچے ناندا ہے ماں کی چھاتی سے ایسے دودھ پینا ہے؟ یہ گر کون سکھا رہا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
قل اللہم مالک الملک. یہ تھک پہ ہوتے بس نہیں تے شروع کی خیال ہے؟ شروع. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بولو رب تو سوا تیری دعا پکار سنن والا کوئی نہیں. ساری کائنات محتاج ہے، ساری کائنات محتاج ہے. حاجت روا رب کی ذات، رب تو علاوہ حاجت روا مشکل کشا داتا غوث کوئی نہیں. یہ ساری شانیں میرے رب کی ہیں، تسا شانہ ونیاں تقسیم کیتیاں نے. سنو رب دی ذات ہی سنن والی ہے، کوئی نہیں. جے رب تو علاوہ سنن والے. ایک حدیث دی طرف جناب اشارہ کرنا، بات نو مختصر کرن دی طرف لے کے آنا. حدیث سنیے صحیح البخاری ہے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پاک اندر سوئے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. ادھی رات دا وقت حضور دا دروازہ کھٹکیا، توجہ فرمانا. نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ. چلو تواڈی نہیں مرضی تے پھر بس کرنے. سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں میں اٹھی دروازے پہ گئی. دروازے پہ پوچھا کون؟ فرمایا میں خولہ. وہاں حضور نو جو کولو مسئلہ پوچھنا ہے. میں عرض کیتا اے خولہ مسئلہ پوچھن دا کوئی ٹائم ویلا ہوندا ہے؟ اس ویلے تے حضور آرام فرما رہے ہیں، یہ وقت نہیں مسئلہ پوچھن دا. تو واپس چلی جا، سویرے آکے مسئلہ پوچھ لوی. سیدہ خولہ فرما دیا اے عائشہ دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوندی، رات کدوں گزر دی ہے دکھی بندے دی. ہنے مسئلہ پوچھنا ہے. نبی علیہ السلام نو جگاؤ. فرمایا نہیں، حضور آرام کر رہے ہیں. جدوں تقرار ہویا آوازہ بلند ہوئی، حضور جاگ گئے. فرمایا عائشہ باہر کون ہے؟ فرمایا محبوب جی خولہ آئی ہے. فرمایا کھولو دروازہ. دروازہ کھولو. سیدہ خولہ لئی دروازہ کھلیا ہے. محبوب نے فرمایا جی خولہ کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی میں جان دیتے ہیں وہ میں اپنے والدین، اپنے پیکے، اپنے بھائی رشتہ دار سارے مکے چھوڑ آئی. مسلمان ہوئی تے شور بھی میرا مسلمان ہویا ہے. اسی جوڑا ہجرت کر کے مدینے آ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے نے ہن شور نال جھگڑا ہویا ہے. انہیں میں ماں کہہ چھوڑیا ہے تو میرے اتے انج حرام ہے جویں میری ماں حرام ہے. لہذا ہن دسو میں کی کراں، کیڑے پاسے جاواں؟ رشتہ دار بھی مکے مدینے چ کوئی نہیں تے شور نے مینوں اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. بچے بھی چھوٹے نے، دسو میں کدھر جاواں؟ آپ نے فرمایا خولہ تو اپنے شور تے حرام ہو چکی ہیں. قانون ایویں چلدا رہا ہے، ضابطہ ایویں چلدا رہا ہے. لہذا تو اپنے شور تے حرام ہو چکی ہیں. واپس چلی جناب گھر نو چلی جا، باقی معاملات بعد چو جان گے. مسئلہ میں تنوں دس دیتا ہے. خولہ آندی ہے محبوب جی جاواں تے کتے جاواں اور کوئی ٹھکانا نہیں. تہاڈے کول آئی ساں تسی جواب دے رہے ہو آخر اللہ دے نبی ہو. سننا فرما آخر اللہ دے نبی ہو، آخر اللہ دے پیارے ہو، آخر اللہ دے چنیدہ ہو، پسندیدہ ہو. اور اپنے تنوں مقام تے شان تے عزت عظمت رفعت عطا فرمائیے. تسی ذرا قانون بدل چھوڑو، قانون بدل چھوڑو جڑا پہلے آ رہا بدل چھوڑو قانون. فرمایا خولہ میں اپنی مرضی نال بول بھی نہیں سکتا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. محبوب اپنی مرضی نال بول دے. تھکتے نہیں گئے؟ میں تو نہیں تھکے. میں تے آنے نا ساتھیاں دبایا ہے. شیخ صاحب نال اپنے مریدان شاگردان لے آئے سن تے میں تے ہن باویں 4 گھنٹے تقریر کرائی رہے کو بیٹھ کے کھا رہے سن. وہ قاری صاحب نے کہا بچے تسی اے کھاؤ، یہ تواڈے کھان والی شے نہیں. تھال انہاں دے سامنے وہ پیار نہ کھاندے کھاندے وہ سارے ہی کھا گئے. کوئی چھالی کون ہے بٹیرا جدو سارے کھا گئے نا تو پھر تقریر جا کی تھی امی عائشہ دی شان تے 2.5 گھنٹے بولے تے پھر بول درمیان ہی پتہ کیا آدھے یہ توڑا قاری نہیں پہ بول رہا، یہ توڑے بٹھیرے پہ بول رہا. یہ ہون توڑا قاری نہیں بول رہا،
یہ ہوں تو جڑا تو دبایا ہے وہ بولنا پیا ہوں بولی رکھنا تھک تو نہیں نہ گیا ماشاء سنیے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دین کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خولا تیرا مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا یا رسول اللہ انی شان والے ہو فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں بول سکتا اپنی مرضی نال دین تبدیل نہیں کر سکتا لہذا تنوں اپنے شوہر تے اتے تو حرام ہو چکی ہیں تو واپس چلے جا خولا پچھانو اٹھیے ادھی رات دا وقت ہے ادھی رات دا ویلا ہے سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھاٹی آنے پیچھے ہٹ کے دروازے رسول دے اندر ہی کھلو کے حجرہ رسول اندر ہی کھلو کے دل اندر اللہ نو آواز دیتی کون آندہ ہے سندا نہیں اندر ہی دل اندر آواز دے کے آندیے انما اشکو بثی و حزنی الاللہ تیرا نبی سو رہا ہے آرام کر رہا ہے اتھوں جواب مل گیا ہے میرے اللہ تو تے سون تو پاک ہے میرا مسئلہ حل کر دے اسی ویلے جبریل آئے حضور نے اٹھایا فرمایا قد سمع اللہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما اے محبوب جی رب نے سن لی ہے قد سمع اللہ کون آدھے سندہ نہیں قد سمع اللہ واللہ یسمع سامع ماضی یسمع مضارع دو زمانے تینوں زمانے اکٹھے ہو گئے آج تک دکھیاں دی سنی ہوئی اللہ آج خولاں دی سنی ہوئی اللہ قیامت تک ہر پکارن والے دی پکار سنے گا بھی تے کون قد سمع اللہ اللہ نے سن لی اے روایت حدیث میں توانو کیوں سنا دیئے سیدہ کائنات امی عائشہ فرما دی نے واہ میرے اللہ تیری شان پہ قربان میرے اللہ کیڑے ویلے تنو خولا نے بلایا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ خولا نے تن کیڑے ویلے بلائے خولا نے تن کیڑے ویلے آواز دیتی ہے خولا نے تن کیڑے ویلے پکارے ہے میں کول کھڑی سا میں او دی پکار نہیں سنی اور تو عرش پہ سن لی ہے میں کول کھڑی سا میں نہیں سنی زندہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ساری ولایت امی عائشہ پہ قربان سارے پیران دی پیری بزرگان دی بزرگی تے ولایت دی سارے دی ولایت امی عائشہ کی ولایت پر قربان امی عائشہ زندہ موجود نے میں نہیں سنی کول کھڑے ہو کے پکار بلاوا آوازہ کیڑے ویلے تنو خولا نے آواز ماری ہے میرے اللہ تو نے عرش پہ سن لی ہے یہ زندہ پاس کھلو کے دل اندر پکاریے تے نہیں کوئی سندا تو بتاؤ مرن والا بھی تواڈی پکار نہیں سندا اے پیر فقیر نے محتاج نے مانگت نے اے ولی نے نیک بندے نے نیک بزرگ نے اے زندہ کول ہومن موجود ہومن دعا کرواؤ دعا دے انکاری نہیں لیکن سن لیجئے رب تو سوا داتا کوئی نہیں رب تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں رب تو سوا حاجت روا کوئی نہیں رب تو سوا نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں او آخر والبات لے جاواں کیونکہ جدو علماء اٹھ پہن دے پھر دا مطلب ہے سانوی ٹور پہنا چاہیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنیے ایک واری نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آئے ابو داؤد اندر حدیث آندی ہے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آئے اپنی ازواج کو پوچھے ہے کھانو کوئی چیز ہے یا نہیں میں نے بھوک لگی ہے کھانو کوئی چیز ہے یا نہیں آواز آئی محبوب جی ایک بی بی اللہ نہیں 11 ازواج والوں محبوب جی کھان لی گھر کوئی چیز نہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں ٹھیک ہے سارا دنیا کے دا دیتا کھان دی فرمایا محبوب نے گھر کھان لی کوئی چیز نہیں پھر چلو انج کرنے ہیں ابو بکر صدیق دے گھر وال جانے ہیں تو کوئی کھان نو چیز مل جائے گی دوپہر دا ویلا ہے حضور اپنے گھر پاک چو نکلے صدیق دے گھر وال جا رہے ہیں بولی سمجھ رہے ہو نہیں تو پھر پنجابی
اردو شروع کریے سمجھتے پہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق دے گھر وال چلے رات اللہ دا امر ویکھو صدیق بھی آ رہے ہیں فرمایا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی اپنے گھر گیا سا کھان نو کوئی چیز نہیں سی ساڑھے گھر نہیں ہے فرمایا آؤ ابو بکر عمر میرا پیارا سعد صحابی ہے وہ روزانہ آندا ہے محبوب جی ساڑھے گھر تشریف لے آؤ تنہوں کوئی روٹی کھوائیے تنہوں کوئی دعوت کھوائیے آج سعد نو کیوں نہ راضی کرائیے آؤ چلنے عمر ما چلو نالے کھانا ہو جائے گا نالے سعد راضی ہو جائے گا سعد دے گھر وال چلے یوں سعد دے گھر وال چلے اگوں سعد نے ویکھیا ہے وہ دیکھو سنا ہے آؤ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ وہ دیکھو حضور تشریف لے آ رہے صحابہ دا ایمان سی حضور گھر تشریف لے آمن گے تے روشن ہوئے گا سمارا گھر وہ دے سنائے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ آج یہ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارے گھر ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لے آؤ سنو سنو غلط کہتے ہو یہ بات قرآن حدیث دین منطق شریعت دے خلاف ہے سنا ہے آپ ہر عاشق میں کہ سنی سنائی گل ہے یا پکی ہے اے تساں گل کے تو سنی ہے یا پکی ہے انہوں نے نواں سٹکر چھپایا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میں کہ تواڈے گھر تشریف لے آؤں دن جن جی ساڑھے گھر تے حضور تشریف لے آؤں دن میں کیا ساڑھے گھر جن توبہ 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 تسی بابی گستاخ تواڈے گھر حضور تشریف لے اے ہو ہی نہیں سکدا میں ساڑھے گھر تشریف نہیں لے آؤں دے جنے نہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق گھر ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میں کہ ساڑھے گھر جن تواڈے گھر حضور تشریف نہیں لے آؤں دے میں کہ تواڈے گھر جن جی ساڑھے گھر تشریف لے آؤں دے نے میں کہ اے گلی ایک پنڈ دی گلی ہے اس گلی اندر پہلا گھر ساڑھا ہے ساڑھے گھر تشریف لے آؤں جانے نہیں میں کہ اس تو اگلا گھر تواڈا ہے جنہوں اتھے تشریف لے آؤں دے میں اگے گھر پھر ویلے حدیث آندے جنہوں اس گھر تشریف نہیں لے آؤں دے میں کہ اس تو اگے گھر پھر تواڈا جنہوں اس گھر تشریف لے آؤں دے نے میں کہ حضور ہر جگہ آدر نادر نے جن جی ہر جگہ آدر نادر نے میں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ حضور ساڑھے گھر تشریف لے آؤں دے جانے نہیں میں کہ ہر جگہ آدر نے جن جی ہر جگہ آدر نے میں کہ حضور ساڑھے گھر تشریف فرمانے جانے نہیں میں کہ حضور ہر جگہ آدر نادر نے جی ہر جگہ آدر نادر نے میں کہ ساڑھے گھر کوئی نہیں میں کہ ہر جگہ آدر نے جن جی ہر جگہ آدر نے ہر جگہ آدر نے میں کہ ساڑھے گھر جن تواڈے گھر کوئی نہیں میں کہ اللہ دے بندے جے ساڑھے گھر نہیں پھر ہر جگہ نہیں تے جے ہر جگہ نے تے پھر جے ہر جگہ نے تے پھر بولو ساڑھے گھر بھی آنے تے جے ساڑھے گھر نہیں تے پھر اے تواڈا گیدہ غلط ہے یا اے غلط ہے یا او غلط ہے اے بھی غلط ہے تے او بھی غلط ہے تائیں تے چند سال پہلے او چکوال آندے سن حضور تشریف لے آئے دھرابی پنڈے چکوال سلا اندر لوگ تھوڑا دڑ بسا بھر کے گئے ایتے حضور تشریف لے آئے ساڑھے گھر حضور تشریف لے آئے میں کہ کیوں جنے سارا پنڈ وہابیاں دا سی میں تحقیق کی تھی اس پنڈ جو وہابی ہے ہی کوئی نہیں کہنے کہ سارا پنڈ وہابیاں دا سی ہکو گھر عاشقاں دا سی تے 12 ربیع الاول دی رات سے حضور نو رحم آ گیا پیار آ گیا کہ اے ہک میلاد پہ مناندا ہے باقی سارا پنڈ نہیں پہ مناندا حضور انہوں دے گھر رات نو تشریف لے آئے میں کہ توہن کے میں پتہ چلے آئے جنے حضور دا قدم پاک لگا سی سویرے اٹھے تے حضور دا قدم پاک لگا سی میں کہ توہن کے نے دسے آئے حضور دا قدم میں ہک انہا ٹوہ کھٹیا اس ٹوئے دے تو کڑا بندہ حلوے دا پکایا بنن لئی جدوں حلوے دا کڑا بنایا پھر اس چلے نو اس جناب ٹوئے نو نہ بھریا جدوں بھریا تے مٹی نرم سی اتوں ہوئی بارش وہ مٹی نیچے بہ گئی تو انج لگے جے میں پیر بنے ہوئے ہیں تے کہنے لگے حضور ہی تشریف لے آئے حضور تشریف لے اے حضور دا پیر مبارک تے میں کہ حضور دا پیر مبارک دا نشان جن جی میں کہ تو ان کنے دا سیاجن سن پتہ چل گیا جی میں نالین پاک ایویں بالکل او نقش سی میں کہ اچھا پھر حضور دا پیر مبارک جن جی حضور دا پیر مبارک تے میں کہ پھر ایک جن جی تے میں کہ پھر حضور نے دوجا پیر مبارک کیوں نہیں رکھیا اے گل سن سمجھ نہیں آئی میں کہ من آ گئی جن اوکے میں کہ حضور نے ایک پیر رکھیا تے ویکھیا گھر کنا دا تو جنہوں ایک پیر ویک کے رکھ کے ویکھیا گو سبز جناب پکڑی آلہ سی حضور نے فرمایا چل جبریل واپس چلیے ساڑھا گھر نہیں
یہ ساڑھیاں دا گھر نہیں، اساں تے وہابیاں ال جانا سی، اسی اتھے کیوں تشریف لے آئے؟ حضور واپس چلے گئے، جن اے کتے لکھیا ہے مگر جتے او لکھیا ہے، تسی تکا لا سکتے ہو، ساڑھا تکا کوئی ماڑ ہے؟ بس آسی تکے ساڑھے تکے لگان تے پابندی لگی ہوئی ہے۔ اور سچا واقعہ کی واقعہ سنا رہے ہاں، ہے معاملہ خواب دا، حجت نہیں دین اندر خواب، غیر نبی دا خواب حجت نہیں، لیکن ایک واقعہ دے طور تے تن سنانا۔ تاندلہ منڈی اندر ضلع فیصل آباد اندر ایک جوان مسلک اہل حدیث انہیں قبول کیتا ہے، انہیں کو میں پوچھے ہے تو مسلک اہل حدیث قبول کیوں کیتا ہے؟ حالانکہ وہ ایک پیر دا بیٹا ہے، گدی نشین دا بیٹا ہے، بڑا وڈیری گدی ہے اس دا وہ بیٹا ہے۔ میں کہا یار تینوں کی ہویا؟ اس کا کہا میں نو حضور خواب چاہے، واللہ عالم کہنا میں نے حضور خواب نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی۔ میں کہا پھر کیویں زیارت ہوئی یار دستے سے؟ کہنے لگے نبی علیہ السلام خواب میں نو نظر آئے، میں نو خواب زیارت ہوئی، دیدار ہویا، حضور ساڑھے گھر تشریف لے آئے۔ میں کہا تو ساڑھے گھر جانے جی اساں پیران دے گھر حضور تشریف لے آئے۔ جو ہی ساڑھے گھر داخل ہوئی نا حضور خواب تے ادوں جڑے مسجد چو اذان دی آواز آ گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بجائے بیٹھن دے آؤ پہلے نماز پڑھائی۔ یعنی اسی گھروں نکلے حضور آگے آگے، اسی سارے غلام، میرے ابا بھی، اسی بھی سارے پیر فقیر بزرگ سارے پچھے پچھے حضور آگے آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اگے مسجد ساڑھے گھر تو اگے مسجد اہل حدیث دی آؤندی ہے، جتھے اگلے دن تقریر کیتی ہے جس مسجد اہل حدیث مسجد دے اندر پہلے او آندی اگے اونا دے مسلک دی مسجد ہے۔ جدو اس مسجد دے کولو گزرن لگے حضور اس مسجد وال خواب اچ کہندا ہے، حضور اس مسجد وال مڑے۔ میں عرض کیتا محبوب جی ادھر نہ جاؤ، اے وہابیاں دی خواب اچ۔ یا رسول اللہ اے وہابیاں دی ہے، ادھر نہ جاؤ۔ حضور نے فرمایا تسی ادھر پڑھاؤ، ساڑھی تے ہی ہے۔ آندھا منو جاگ آ گئی، میں مسلک اہل حدیث قبول کر لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب کہنے لگا میں نے فرمایا ہے کہ ساڑھی ہے مسجد ہے، نماز میرے علی پڑھ دیں، تسی پتہ نہیں کیڑی پڑھ دے ہو، تسی جاؤ آگے پڑھاؤ، ہماری مسجد تو یہی ہے۔ تاں ایک مولوی گجرا والے کہنے لگا ہے جڑے نوابیاں نو جڑے نا ریال آندے نے، یہ تواڈی مسجد بھی باہروں بنی ریال آئے نے آندے نا دیاں مسجداں بن دیاں نے۔ حضور علیہ السلام خواب کی فرماندے نے کہ اے مسجد ساڑھی ہے، اے مسجد ساڑھی ہے۔ ایک مولوی کہنے لگا انہاں ریال آندے نے سعودیہ تو انہاں دیاں مسجداں بنیاں جاندیاں نے، ہزارہ مسجداں بن گئیاں نے، انہاں ریال آندے نے۔ میں کہا ریال آندے نے کتوں آندے نے؟ جنہیں سعودی عرب تو۔ میں کہا رزق کون دیندہ ہے؟ جنہیں حضور دیندے ہیں۔ تو میں کہا حضور آپ بھیج دیں، حضور آپ بھیج دینے، حضور ساڑھے وال بھیج دینے۔ تسی بھی عرض کرو یا رسول اللہ عاشق اسیاں، مال انہاں دتی جاندے ہو، ریال انہاں دتی جاندے ہو۔ یعنی پھر میں کہا حضور نو تسی عرض کرو، تے حضور نے فرمانا نماز حنفی پڑھ دے ہو تے مسجد میں بنواواں، نماز محمدی پڑھو تے مسجد بنے گی، محمدی پڑھو تاں حضور دتی جاندے نے۔ یا اے من لو کہ حضور راضی نے تے حضور دتی جاندے نے کہ مسجد اہل حدیث دی بن دیا جان، کیونکہ نماز محمدی پڑھ دے نے، اس وقت حضور دتی جا۔ یا اے من لو کہ ساری کائنات نو رزق دین والا کون؟ آؤ سیدنا سعد دے گھر وال چلنے ہیں۔ آخری بات توجہ فرمائیے، سعد دے گھر وال چلنے ہیں۔ سعد فرماتے ہیں میں دور ہوئے کہ حضور آ رہے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق حضور میرے گھر وال آ رہے، واہ میری قسمت جاگ اٹھی، حضور میرے گھر وال آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اپنی بیوی نے جلدی آ، اپنی بیوی نے کہا وہ دیکھو حضور تشریف لا رہے ہیں، نال ابو بکر نے نال عمر نے، انج کر جلدی نال دروازہ بند کرو۔ نے کہا خیر ہے حضور آ رہے ہیں، تین خوشی ہونی چاہیے، تو دروازہ بند کرائی جانا۔ انہوں نے کہا بند تے کر، تینوں ایک گل دسدا۔ انہیں دروازہ بند کیتا حویلی دا، کہنے لگے تم ایتھے بہ جا، میں دروازے اندر بہ جانا۔ حضور بار بار سلام کرن گے، ساڑھے ہوتے اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی، جلدی نہیں دروازہ کھولنا، بار بار حضور سلام کرن گے، السلام علیکم، تو ان پر سلامتی ہو، حضور فرمان گے تو اللہ رحمت کرے گا، تو اسی جواب دیں دے رہاں گے، ہولی دیں دے رہاں گے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آگے دروازہ کھٹکھٹایا، فرما السلام علیکم یا سعد۔ ساتھ ساتھی بیوی اندر بیٹھ گیا، وعلیکم السلام۔ نبی علیہ السلام نے اونچی آواز نہ دوجی مرتبہ ارشاد فرما السلام علیکم یا سعد،
وعلیکم السلام۔ نبی علیہ السلام نے تیجی باری ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، اے سعد دے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ سعد دی بیوی کہنے لگی ہن حضور تے مینوں مخاطب کرن، فرمایا ہولی جا جواب دے وعلیکم السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر و عمر لگدا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں، آؤ واپس چلیے۔ سن دین سلام حضور نے 3 باری ارشاد فرمایا، اندروں صحابی نے 3 باری جواب دیتا ہے۔ حضور نے اونچی سلام کیا، صحابی نے آہستہ جواب دیتا ہے، باہر آواز آئی۔ سن دیں تم آج کہتے ہو سنتے ہیں، حضور موجود ہیں، باہر دروازے سے باہر موجود ہیں، کیوں حقائق کا انکار کرتے ہو، کیوں حدیث کا انکار کرتے ہو، کیوں جھوٹی روایات گھڑ کے عقیدہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہو؟ سنو آل الحدیث کا عقیدہ، سنو آل الحدیث کی دعوت، آل الحدیث کا پیغام سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر و عمر آئے تے ساں کوئی دعوت مل جائے گی، کھانا مل جائے گا، لگتا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں، آؤ واپس چلیے۔ حضور واپس مڑے مگروں سعد نے دروازہ کھول کے مگروں آواز دیتی، عرض کیتا محبوب جی رحمت برس کے کدھر جا رہی ہے؟ فرمایا سعد جی یا رسول اللہ تسی گھر ہی سو؟ جی ہاں محبوب جی۔ فرمایا میں سلام دیتا ہے پھر تساں سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ محبوب جی میں جواب دیتا ہے۔ فرمایا پھر میں سنے آنی، میں سلام دا جواب دیتا ہے۔ محبوب نے فرمایا میں سنے آنی، بولو کون ہے سنن والا؟ اچھی بولو کون ہے سنن والا؟ حضور نے فرمایا میں سنے آنی۔ سعد فرماندے نے محبوب جی میں سنایا نہیں، میں ہولی کے آئے۔ سعد نو فرمانا چاہیے دا سی محبوب جی آج تسا میرا ہولی جواب نہیں سنیا تے مگروں پاکستانیاں دی کون سنے گا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، جدو تاریخ لبیک والے دھرنا لے کے باہر نکلن گے پھر کون سنے گا محبوب جی؟ پھر کس طرح سنو گے؟ وہ تو تھانوں بلا کے کہیں گے لبیک۔ حضور علیہ السلام سانو ویکھ رہے نے، سانو حضور ویکھ رہے نے۔ ہن آندے نے اسی نہیں سی کہندے کہ فرانسیسی سفیر نو کڈو، اساں تے آندے ہی نہیں سا، جھوٹ بول دے ہو، طے کرتے ہو معاملات حضور کے نام پر، بچوں کو مرواتے ہو اور پھر واپس پلٹتے ہو، اپنے مطالبہ جو حرمت رسول کا، عزت رسول کا، اطرت رسول کا ہے اس کو واپس لیتے ہو اور قوم کو بے وقوف بناتے ہو۔ تم نے پہلے بھی قوم کے ساتھ 2 نمبری کی تھی جب تمہاری جماعت کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ تھا۔ تم نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی سیاسی طور پر اس اپنی جماعت کو منوانے کے لیے، رجسٹرڈ کروانے کے لیے۔ تمہیں کہا گیا تم تحریک لبیک یا رسول اللہ یہ نام نہ رکھو بلکہ تحریک لبیک پاکستان نام رکھو، تب رجسٹرڈ ہوگی۔ تم نے رسول اللہ کا نام وہاں سے ختم کیا۔ محبان رسول کہلاتے ہو، عاشقان رسول کہلاتے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، بریلوی مکتبہ فکر کے عالم فیض فضل احمد چشتی نے تمہاری اس خیانت کو واضح کیا ہے کہ تم نے لفظ رسول اللہ کو وہاں سے ختم کروایا ہے اور جماعت کا نام تحریک لبیک رکھا ہے۔ یہ نام کیوں بدلوایا تم نے؟ یہ نام تمہارا پہلے تھا، کیوں کاٹا؟ جبکہ سیدنا علی نے لفظ رسول کو نہیں کاٹا تھا، تم نے اس لفظ کو کاٹا۔ اب اس مطالبے سے دستبردار ہو کے جیلوں سے رہائی کے بدلے میں دھرنے کو ختم کرتے ہو اور نعرہ لگاتے تھے کہ فرانس کے سفیر کو توڑا ابا بھی نکالے گا، توڑا پیو نکالے گا۔ اب وہ نکلا نہیں، واپس کیوں پلٹ رہے ہو؟ کیوں آ رہے ہو؟ مانو کہ تم نے حضور کے نام پہ سیاست کی ہے۔ آل الحدیث ہے جس نے پیغمبر کے نام پر سیاست نہیں کی بلکہ کتاب و سنت کی روشنی پر اگر پیغمبر کے نام کا استعمال کیا لیا ہے تو اس نام کا تحفظ، اس نام کا تقدس، اس نام کا حیا، اس نام کی لاج بھی آل الحدیث نے رکھی ہے۔ آج تک کسی غیر نبی کی طرف نسبت نہیں کی، آج بھی نسبت قائم ہے تو مصطفیٰ کے نام پر ہی قائم ہے۔
فرمایا اے سعد میں نے سلام سنا نہیں، ہر وقت ہر ویلے دعاواں کون سندا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تھک گئے ہو؟ اگلے سال اگر کیتی جاواں تے اگلے سال نہ آنا پوے تے راضی ہو؟ ایک گھنٹہ اور کر دیں، پکی گل ہے؟ چلو پھر بسم اللہ پڑھو پھر۔ وقال ربکم، جڑا تواڈا دن ہے جی نا ایویں چھڈو چھڈدا نہیں ہن تقریر اے ہن تسلی کرا کے جا سی۔ جدو چودھری کاشف صاحب اور چودھری عبدالرزاق صاحب راضی ہوئے ادوں جا سی، باویں ساری رات اتنے ہی بیٹھا رہا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہندا ہے وقال ربکم۔ سارا قرآن سونا ہے، سارا قرآن پیارا ہے، لیکن اس آیت نے دلہ نو مولیا ہے۔ وقال ربکم، وقال ربکم۔ جدوں پہلی باری بیت اللہ میں حاضری کا موقع نصیب ہے نا، پہلی باری بیت اللہ میں گیا تو طواف شروع کیا تو اللہ کا امر پہلے چکر میں ہی نا جب وہ حجر اسود سے نکلے نا تو بیت اللہ کے دروازے پہ نظر پڑی تو یہ آیت اوپر لکھی ہوئی تھی، وقال ربکم۔ کاش اس کا معنی تم سارے جانتے ہوتے۔ وقال ربکم، وقال ربکم۔ بیت اللہ ہوئے تو بندہ پہلی باری گیا ہوئے کہتے یاد ہے ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ فرماتے سن حج بھی پہلے ہی تے عمرے بھی پہلے ہی ہے، باقی ثواب تے ثواب ہے ہی ہے۔ جڑی لذت پہلی حج اور پہلے عمرے چاندی ہے نا، پہلی دفعہ بیت اللہ ویکھیا ہوئے تے سامنے اندر نگاہ پوے دروازے تے اوپر لکھو وقال ربکم۔ بندے نے اپنے گناہ یاد ہون، اپنے اعمال یاد ہون، اپنی سیاکاریاں یاد ہون، ساری چیزاں یاد ہون تے اوتے لکھیا پڑھ لوے وقال ربکم، وقال ربکم۔ تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے ادعونی، پکارو مجھ کو، بلاؤ مجھ کو، مانگو مجھ سے، استجب لکم، میں قبول کرتا ہوں، یہ نہیں، استجب لکم، میں دعا سنتا ہوں، نہیں، استجب لکم باب استفعال، اور استفعال دا خاصہ ہے طلب اور تڑپ۔ ہن معنی کی بنے گا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم پکارو، میں تو انتظار میں ہوں کب تم بلاؤ اور میں عطا کروں۔ میں تو اس تڑپ میں طلب میں ہوں کہ تم بلاؤ، استجب لکم، میں تو انتظار میں ہوتا ہوں مجھے بلاؤ اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ جو انتظار میں ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ جن کے دروازے بند ہیں ان کی طرف جاتے ہو، جن دروازے 11 بجے 12 بجے بند، کوئی اتوار نو بند، کوئی جمعرات نو بند۔ وقال ربکم، وقال ربکم۔ ادھی رات دا ویلا ہون والا ہے جس ویلے اسمان دنیا تے تشریف لے آندے نے، نزول فرماندے نے، کما یلیق بشانہ و قدرت، جویں او دی شان تے قدرت لائے کہ اے ویلا اسمان دنیا پہ نزول کا ہے رب کا۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ حل من مستغفرن، حل من مستشفین، حل من مسترزقن۔ ان پوری حدیث دا معنی بنے گا وقال ربکم، وقال ربکم، وقال ربکم۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جدو میں نبی دا حسن تے جمال وینا، کرامات تے معجزات وینا، دل کردا ہے نبی نو آوازاں ماراں، پکاراں، عبادت کراں۔ جدو نبی پاک دا اپنا سجدہ ویکھاں، غزوہ بدر دا سجدے اندر نے وقال ربکم
ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تو انتظار میں ہوں کب میرا بندہ آئے۔ ایک باری کہے اللہم، میں گو کمان لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، رب ہو کے کہے کہ میں حاضر۔ وقال ربکم، ہن گھراں نوں جاؤ گے نا چاول کھا کے تے رات کہندے جاؤ گے وقال ربکم، آج دے پروگرام دا خلاصہ نچوڑ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو بلاؤ، تمہارا رب کہتا ہے